بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام عمران احمد ہے اور میں آپ کو کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہوں۔ اسٹوڈنٹس آج ہم چیپٹر دیکھیں گے، وہ چیپٹر نمبر 1 ہے ہماری بک کا، اور اسٹوڈنٹس اس میں جو ٹاپک آج دیکھیں گے، اسٹوڈنٹس آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر ہوتا کیا ہے، اس کی فارمل ڈیفینیشن دیکھیں گے، اور اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کے ہمارے پاس کون کون سی کریکٹرسٹکس یا فیچرس اویلیبل ہے۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر فارملی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس سب سے پہلے تو آج دیکھتے ہیں ہم کہ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس یہ آپ کا جو کورس ہے یہ بیسیکلی کمپیوٹر کا ہے، اور جو آپ کا چیپٹر نیم ہے انٹروڈکشن کمپیوٹر سسٹم، اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کمپیوٹر ہے کیا چیز۔ تو لیٹس سی کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ دا ورڈ کمپیوٹر از ڈرائیوڈ فرام اے لیٹن ورڈ کمپیوٹ وچ مینس ٹو کیلکولیٹ۔ اسٹوڈنٹس بیسیکلی لاطینی ورڈ سے یہ کمپیوٹر کا ورڈ لیا گیا ہے۔ انفیکٹ آپ کا جو لیٹن ورڈ ہے وہ کمپیوٹ تھا، اس ورڈ کو بیسیکلی کیا اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیلکولیٹ کرنا، کیلکولیشن کرنا۔ اسٹوڈنٹس ویری سمپل جو کیلکولیٹر ہے ہمارے پاس، جو ہم کیلکولیٹر یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ کے کمپیوٹر کی ایک ٹائپ ہی ہے۔ آپ کیلکولیٹرس کے اندر کیلکولیشنس کرتے ہیں، تو بیسیکلی آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ بھی کیلکولیشنس کے لیے ہی جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی کام اس سے لینا شروع کر دیا تھا ہم نے۔ اس کی بات میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے ٹاسک ہیں جو ہم کمپیوٹر سے پرفارم کرواتے ہیں۔ So basically the word computer is derived from a Latin word compute which means to calculate. The original objective for inventing a computer was to create a fast calculating device. Since basically جو original objective تھا کمپیوٹر کو ڈیزائن کرنے کا یا انوینٹ کرنے کا، وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی کیلکولیٹنگ ڈیوائس ایسی ہو جو فاسٹلی بہت سپیڈ کے ساتھ کیلکولیشن پرفارم کر سکے۔ یہ بیسیکلی ہمارے پاس جو اوریجنل آبجیکٹو تھا اس کا۔ بٹ ناؤ more than 80% of work done by the computer is non-mathematical in nature. Students آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگ کمپیوٹر یوز کرتے ہوں گے، جس میں سب سے بڑی ایگزامپل جو انٹرنیٹ کی ہے، آپ لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا سائٹس کو بھی یوز کرتے ہوں گے، جس میں فیس بک ہے آپ کے پاس، آپ کا ٹویٹر ہے آپ کے پاس واٹس ایپ ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ تمام جو چیزیں آپ کمپیوٹرس کے تھرو ہی یوز کر سکتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بائی نیچر دیز تھنگس آر نان میتھمیٹیکل۔ تو میتھمیٹیکل آپ کی جو بائی نیچر ہوتی ہیں وہ اس میں کیلکولیشنز ہوتی ہیں، لیکن آپ یہ سوشل میڈیا سائٹس ہے، انٹرنیٹ کے اوپر آپ جو انفارمیشن گیدر کرتے ہو، گیٹ کرتے ہو، یا انفارمیشن آپ جو فائنڈ کرتے ہو، اسٹوڈنٹس وہ آپ کی بیسیکلی ان نیچر جو ہے وہ نان میتھمیٹیکل ہے۔ تو اس کا یہ مطلب کہ 80% جو ٹاسک اس وقت کمپیوٹر ہمارے پرفارم کر رہا ہے وہ نان میتھمیٹیکل ہے ان نیچر۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اوریجنلی جو انوینٹ کیے گئے تھے کمپیوٹر وہ انفیکٹ کیلکولیشنس کے لیے کیے گئے تھے، لیکن اب کیلکولیشنس کے علاوہ بھی کمپیوٹر سے اور بھی بہت سارے کام جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فارمل ڈیفینیشن بنتی ہے کمپیوٹر کی وہ کیا ہے۔ سو لیٹس سی۔ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ہے میں ذرا اس کو ڈسکرائب کر دیتا ہوں۔ کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس۔ اسٹوڈنٹ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کمپیوٹر ہماری ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے۔ یہ بات آپ اپنے پلے سے باندھ دیجئے کہ کمپیوٹر کو آپ نے ہمیشہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ الیکٹرانک ڈیوائس ہے۔ سو کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس which is capable of storing, retrieving and process on data according to set of instructions given to it. اور اسٹوڈنٹس کمپیوٹر کی ڈیوائس ہماری کرتی کیا ہے بیسیکلی؟ اسٹوڈنٹس کمپیوٹر ڈیوائس ہماری ڈیٹا کو اسٹور کر سکتی ہے، ڈیٹا کو ریٹریو کر سکتی ہے، اور پھر ڈیٹا کو پروسیس کر سکتی ہے۔ پروسیس کرنے کے بعد ڈیٹا کو کنورٹ کرتی ہے انفارمیشن کے اندر، اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر سکتی ہے۔ اور اسٹوڈنٹس اس کے بعد یہاں پہ ایک چیز مینشن ہے، پروسیس آن ڈیٹا اکارڈنگ ٹو سیٹ آف انسٹرکشنز گیون ٹو اٹ۔ بیسیکلی کمپیوٹر از اے مشین، وہ ایک مشین ہے، وہ ہیومن بینگ نہیں ہے۔ مشین کو آپ جب تک کوئی انسٹرکشنس نہیں دیتے وہ مشین پرفارم نہیں کر سکتی۔ تو کمپیوٹرس کو ہم انسٹرکشنس دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اس انسٹرکشنس کے بارے میں ہم ڈیٹیل اگلے لیکچرز کے اندر بات کریں گے، کوئی انسٹرکشنس بیسیکلی ہوتی کیا ہے، لیکن بیسیکلی کمپیوٹر کو یہ بتانا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، دوز کین بی کالڈ ایز انسٹرکشنس۔ تو اسٹوڈنٹس وہ جب انسٹرکشنس کمپیوٹرس کو ملتی ہیں تو کمپیوٹرس اس انسٹرکشنس کو فالو کرتے ہوئے کوئی بھی اسپیسیفک ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ڈیفینیشن ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح یاد رکھ سکیں۔ A computer is an electronic device which is capable of storing, retrieving and process on data according to set of instructions given to it. تو اسٹوڈنٹس اس ڈیفینیشن کو اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمپیوٹرس کے فیچرز یا کریکٹرسٹکس ہیں وہ کون کون سی ہے۔ اس میں نمبر 1 ہمارے پاس کیا ہے اور 2 کیا ہے، لیٹس سی۔ All the electronic devices take some inputs and give some output, but computer has some special features which are as under. اسٹوڈنٹس بیسیکلی یہاں مینشن یہ ہے کہ ڈفرینٹ جو ڈیوائسز ہمارے پاس ہوتی ہیں
وہ نارملی کیا کرتی ہیں, انپٹ لیتی ہیں اور اگینسٹ اس کے انپٹ کے اگینسٹ آپ کو پروسیس کر کے انپٹ کو آؤٹ پٹ آپ کو جو پرووائڈ کرتی ہیں. لیکن کمپیوٹرز جو ہے وہ بیسیکلی ان ڈیوائسز سے زیادہ پرفارم کرتے ہیں. اور وہ کیسے زیادہ پرفارم کرتے ہیں, لیٹس سی کہ وہ اسپیشل فیچرس کون سے ہیں جو کمپیوٹرز کے اندر موجود ہے لیکن دوسری ڈیوائسز کے اندر موجود نہیں ہے. سو نمبر 1 از اسپیڈ. کمپیوٹر از ویری فاسٹ ڈیوائس. سو سب سے پہلے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ کمپیوٹرز کو جب ڈیزائن کیا گیا تھا تو بیسیکلی کیلکولیشنس کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا. ایک ایسی ڈیوائس انوینٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو کیلکولیشنس پرووائڈ کرے اور اسپیڈی پروسیس کے ساتھ, مین فاسٹلی پروسیس کے ساتھ. اگر ہیومن بینگس یا ہم کوئی کیلکولیشن پرفارم کرتے ہیں 1 یا 2 منٹ کے اندر, تو آپ کا جو کمپیوٹر ہے اسی کیلکولیشن کو پرفارم کر سکتا ہے ود ان سیکنڈز یا نینو سیکنڈس کے اندر. تو اسٹوڈنٹس پہلا جو ہے اسپیڈ. کمپیوٹر از ویری فاسٹ ڈیوائس. ٹوڈیز فاسٹسٹ سپر کمپیوٹرز کین پرفارم 100 بلینس آف ٹرانزیکشنز پر سیکنڈ. تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو اس وقت کمپیوٹرس موجود ہے جس میں سب سے ٹاپ پہ ہمارے پاس کمپیوٹر دیٹ از سپر کمپیوٹرس, ان کی جو ٹرانزیکشن اسپیڈ ہے آپ کی وہ بیسیکلی 100 بلینس آف ٹرانزیکشن پر سیکنڈ ہے اسپیڈ. تو اسٹوڈنٹس یہ ٹرانزیکشن جو اسپیڈ ہے آپ کو دوسری ڈیوائسز کے اندر پاسبل نہیں ہے ملنا. اسٹوڈنٹس نمبر 2 کے اندر ہمارے پاس ایکوریسی. دا ایکوریسی آف اے کمپیوٹر از آلویز ہائی اینڈ دا ڈگری آف ایکوریسی آف اے کمپیوٹر ڈپینڈس اپان اٹس ڈیزائن. سر پہلی چیز تو یہ کہ ایکوریسی کی بات یہاں پہ کیوں کی گئی. سر یہ بات یاد رکھیے گا کمپیوٹرز کو ڈیزائن کیا گیا تھا ہیومنس کو دیکھتے ہوئے کہ جو کچھ ہیومن پرفارم کر سکتے ہیں وہی کمپیوٹرز بھی پرفارم کریں. اب سر ایکوریسی کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو فار ایگزامپل اگر کوئی میتھمیٹک کیلکولیشن ہے, فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میں نے میتھمیٹکس کی کیلکولیشن کو کرنی ہے جس میں 25 ملٹیپلائڈ بائی 26 ہے. اب اسٹوڈنٹس پاسبل ہے کہ پہلی دفعہ میں اس کو کیلکولیٹ کروں, ایکوریٹ کر لوں, لیکن نیکسٹ ٹائم اگر کیلکولیٹ کروں تو ہو سکتا ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے. اسٹوڈنٹس کمپیوٹر کے اندر آپ ایوری ٹائم جب بھی 25 ملٹیپلائی بائی 26 کریں گے تو ایوری ٹائم آپ کو ایکوریٹ آنسر جو ہے وہ ملے گا. دیٹس وائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر از این ایکوریٹ ڈیوائس, کہ ایوری ٹائم آپ کو یہ ایکوریٹ آنسر جو پرووائڈ کرتا ہے. اب اسٹوڈنٹس ایکوریسی جو ڈیپینڈ کرتی ہے وہ اس کے ڈیزائن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کمپیوٹر کا ڈیزائن آپ کا کون سا ہے, وہ اینالاگ ہے یا ڈیجیٹل ہے. اسٹوڈنٹس اینالاگ اور ڈیجیٹل کے بارے میں ہم ڈیٹیل کریں گے اگلے لیکچرز کے اندر, اس کی ڈیٹیل میں بات کریں گے. ابھی میں صرف آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کے جو ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان میں ایکوریسی لیول جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اینالاگ کمپیوٹرز کے. تو بیسیکلی آپ کی جو ایکوریسی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کمپیوٹر کا ڈیزائن کون سا ہے, وہ اینالاگ کمپیوٹرز ہے یا آپ کے ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کمپیوٹرز کے اندر ایکوریسی ہمیشہ آپ کو ہائی ملے گی. سو اس کے بعد نمبر 3 کے اندر ہمارے پاس ریلائبلٹی. کمپیوٹرز از ویری ریلائبل ڈیوائس. سو ریلائبلٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ ریلائبل ڈیوائس ہے. سو بیسیکلی اس کے اندر آپ کی ایکوریسی بھی آ جاتی ہے کہ ایکوریٹ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہے, اسپیڈی انفارمیشن آپ کو دے رہا ہے, تو یو کین سے دس اے ریلائبل ڈیوائس وچ یو آر یوزنگ. تو اسٹوڈنٹس بیسیکلی کمپیوٹر آپ کا ریلائبل ڈیوائس اسی سینس میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کو فاسٹ اسپیڈ دے رہا ہے, فاسٹ اسپیڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکوریسی بھی پرووائڈ کر رہا ہے. آپ اس پہ جو ہے ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو بھی انفارمیشن یہ پرووائڈ کر رہا ہے پروسیس ہونے کے بعد وہ انفارمیشن کریکٹ ہے یا صحیح ہے. دیٹس وائی وی کین سے کمپیوٹر از اے ریلائبل ڈیوائس. اسٹوڈنٹس یہ تو ہمارے پاس اسپیڈ, ایکوریسی اور ریلائبلٹی کی بات ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس اور کون کون سے فیچرس ہیں جو ہم کمپیوٹرس کے اندر لائی کرتے ہیں. سو لیٹس سی. نمبر 4 کے اندر ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹی کی بات ہے. کمپیوٹرس کین اسٹور اے لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا. نارملی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کمپیوٹرس ڈیزائن کیے گئے تھے ہیومنس کو دیکھتے ہوئے. اسٹوڈنٹس ہیومنس کا برین جو ہے اس کے اندر ہم جو انفارمیشن اپنی اسٹور کرتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹس آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو اب ہمارے کمپیوٹر کے اندر بھی اسٹوریج ڈیوائسز موجود ہوتی ہیں. سو اگین اسٹوریج ڈیوائسز کی بات ہم نیکسٹ لیکچرز کے اندر کریں گے. آج صرف ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹوریج ڈیوائسز کے اندر ڈیٹا کو اسٹور کیا جاتا ہے اور ویری لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور ہو سکتا ہے کمپیوٹر کے اندر. اور کچھ ڈیوائسز آپ کے پاس ایسی بھی اسٹوریج ڈیوائسز موجود ہیں کمپیوٹر کے اندر کہ اگر آپ کے کمپیوٹر آف بھی ہوں گے تو اسٹوریج ڈیوائسز کے اندر ڈیٹا جو آپ کا وہ اسٹور رہے گا جب تک آپ چاہتے ہیں. اٹ اسٹورس ڈیٹا ان اٹس میموری اینڈ کین ریٹریو اٹ ود گریٹ اسپیڈ. تو اسٹوڈنٹس بیسیکلی جس کو ہم میموری کا نام بھی دیتے ہیں یا اسٹوریج ڈیوائس کا نام بھی دیتے ہیں, اس کے اندر ہم ڈیٹا کو اسٹور کروا لیتے ہیں اور جب بھی وہ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے ہم اس ڈیٹا کو ریٹریو کر لیتے ہیں اور گریٹر اسپیڈ کے ساتھ. تو اسٹوڈنٹس یہ بھی اس کا فیچر ہے. نیکسٹ فیچر ہمارے پاس یہ ہے ورسٹیلٹی. آلموسٹ آل فیلڈس آف لائف ہیو پریکٹیکل امپلیمنٹیشنس آف کمپیوٹر ناؤ ڈیز. اسٹوڈنٹس اگین بات پہلے ہم نے کی تھی بات کہ کمپیوٹرس کو اوریجنلی ڈیولپ کیا گیا تھا یا ڈیزائن کیا گیا تھا صرف کیلکولیشنس کے لیے, لیکن اس وقت 80% جو آپ کا کمپیوٹر ہے وہ کیلکولیشنس کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے یوز ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹس یہاں پہ یہ مینشن ہے کہ تقریباً اس وقت ورلڈ کے اندر جتنی بھی فیلڈس ہیں اس کے اندر کمپیوٹرس کو یوز کیا جا رہا ہے.
اس کی سمپل ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. سب سے پہلے ایگزامپل کرتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کی. اسٹوڈنٹس آپ کالجز میں جاتے ہیں, یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں, اسکولس کے اندر جاتے ہیں, وہاں پہ ہر جگہ آپ کو کمپیوٹرس نظر آتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہاسپٹلس کی. اسٹوڈنٹس آپ ہاسپٹلس پہ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو کمپیوٹرس نظر آتے ہیں, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پیشنٹس ہیں ان کے تمام جو پیشنٹ مینجمنٹ سسٹمز ہیں وہ کمپیوٹر کے اندر ہی سیو ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ آپ کسی بھی جگہ پر آپ روڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے اوپر کو چیک کریں, وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹ آپ کو جو کمپیوٹرس نظر آئیں گے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس آپ کسی بھی گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ جائیں, آپ وابڈا کے اندر جائیں, وہاں پہ آپ کو کمپیوٹرس نظر آئیں گے. اور بھی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کمپیوٹرس جو ہے وہ یوز ہو رہے ہیں. اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ آپ گھروں کے اندر بھی کمپیوٹرس کو یوز کریں ڈفرینٹ ڈیزائننگ کے لیے, آپ صرف لیٹرس کو ٹائپ کرنے کے لیے بھی یوز کریں, اور بھی بہت سارے کام ہم کمپیوٹر سے لے رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ورسیلٹی یہی مطلب ہے کہ تقریباً تمام فیلڈس کے اندر آپ کے کمپیوٹرس اس وقت جو ہے وہ یوز ہو رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یو مسٹ نو کہ کمپیوٹر از ویری ویری امپورٹنٹ ڈیوائس, اور آپ کو اس کے بارے میں پوری انفارمیشن ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹس اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس دیٹ از پروڈکٹیوٹی. کمپیوٹرس کین انکریز پروڈکٹیوٹی اسپیشلی ویئر بورنگ اور روٹین ٹاسک آر انوالوڈ. اسٹوڈنٹس یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیچر ہے آپ کے کمپیوٹر کا. اسٹوڈنٹس سمپل ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ اگر آپ ایک سیکورٹی گارڈ موجود ہے کسی بھی آفس کے باہر, اور وہ سیکورٹی گارڈ کی جو کام اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی امپلائی آئے گا وہ اس امپلائی کا امپلائی کارڈ چیک کرے گا اور پھر اس کو جو ہے وہ انٹر ہونے دے گا. اب اسٹوڈنٹس یہ کام ایسا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اور ہر وقت یہ سیکورٹی گارڈ کو کرنا پڑے گا. اسٹوڈنٹس بینگ اے ہیومن ہم لوگ بور ہو سکتے ہیں اس کام سے, اور ہم ٹائرڈ اپ بھی ہو سکتے ہیں, بھی تھک بھی سکتے ہیں اس کام سے. لیکن اسٹوڈنٹس اگر اس کے اگینسٹ اس سیکورٹی گارڈ کی بجائے ہم وہاں پہ ایک مشین لگا دیتے ہیں جو کہ بیسیکلی کمپیوٹر کی ہی ایک ٹائپ ہوگی, اس مشین کے اندر جو بھی آپ کا امپلائی آئے گا اس مشین کے اندر کارڈ کو ان پٹ کرے گا, اور پھر وہ مشین اس کو اوکے کرے گی اور ڈور اوپن ہوگا اور پھر وہ انٹر ہو سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹس بیسیکلی مشینس جو آپ کی یا کمپیوٹرس ہیں وہ ٹائرڈ اپ نہیں ہوتے, وہ بورڈ نہیں ہوتے, وہ جتنی دفعہ مرضی ایک ہی پروسیس بار بار بھی اگر پروسیس ہو, بار بار بھی ایگزیکیوٹ ہو, تو آپ کے کمپیوٹرس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بینگ اے ہیومن ہمیں فرق پڑتا ہے. تو سر یہی بات یہاں پہ مینشن ہے کہ اسپیشلی وین بورنگ اور روٹین ٹاسک آر انوالوڈ تو کمپیوٹرس کین انکریز پروڈکٹیوٹی. تو کمپیوٹرس کے اندر یہ پرابلم ہمیں فیس نہیں کرنی پڑتی. A person might not feel comfortable to perform a specific task again and again, but the computers do not complain. So یہ وہی ایگزامپل جو میں نے آپ کو بتائی, اسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک پر ہمیں ایز اے ہیومن بینگ بار بار اگر ایک ہی کام کرنا پڑے تو ہم جو ہے اس کی کمپلین کرنا شروع کر دیں گے, یا ہم اس کام سے تھک سکتے ہیں. لیکن کمپیوٹرس جو ہے نہ تو کمپلین کرتے ہیں نہ ہی وہ تھکتے ہیں, تو وہ اپنا کام ایز اٹ از کرتے رہتے ہیں جیسا کہ ان کو کہا جاتا ہے. سر اس کے بعد نمبر 7 کے اوپر ہمارے پاس جو فیچر ہے دیٹ از کاسٹ ریڈکشنس. By the use of computer, a work can be done in a short period of time without wasting energy and paperwork. So it's basically computers کے through ہم اپنا جو کام ہے وہ لیس ٹائم کے اندر کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہیومن بینگ سے. سرس آپ فیکٹریز کے اندر دیکھتے ہیں, فیکٹریز کے اندر بہت بڑی بڑی آپ کی مشینس یوز ہو رہی ہوتی ہیں. سرس وہ مشینس بیسیکلی کمپیوٹرس کی ہی ٹائپس ہیں. سرس اگر ان مشینس کی بجائے وہ کام جو ہیومنس کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے جو کام 1 گھنٹے میں ہو رہا ہے وہ 1 دن میں ہو, یا 24 آورس کے اندر وہ کام ہو. تو سرس بیسیکلی کاسٹ ریڈکشن اسی سینس میں ہے کہ آپ کی مشینس جو ہیں وہ لیبر بھی کم کر دیتی ہیں, اس کے علاوہ ٹائم جو ہے وہ بھی ویسٹ کم ہوتا ہے. سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس کاسٹ ریڈکشن کا فیچر تھا. اب سٹوڈنٹس آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کون سے فیچرس اویلیبل ہیں. سو لیٹس سی. سٹوڈنٹس نمبر 8 کے اوپر ہمارے پاس ہے ایفیشنسی. اٹ از ون آف دا بیسٹ تھنگس اباؤٹ کمپیوٹر. ون مومنٹ اٹ از پریپیئرنگ دا ریزلٹ آف پرٹیکولر ایگزامینیشن, دا نیکسٹ مومنٹ اٹ از بزی with preparing electricity bills, and in between it may be helping an office secretary to trace an important information in second. So it's basically یہ ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ, کہ آپ کا کمپیوٹر ایک سے زیادہ کام ایک ہی وقت میں کر رہا ہے. سو اس کی سمپل ایگزامپل میں تو اگر آپ لوگ گھروں میں کمپیوٹرز یوز کرتے ہوں گے, اور نارملی اس وقت کیونکہ انٹرنیٹ تو ہر اسٹوڈنٹ یوز کرتا ہے, ہر بندہ یوز کرتا ہے, تو آپ لوگ گھروں میں کمپیوٹرز ڈیفینیٹلی ہوں گے, یا اپنے موبائل فونس یوز کرتے ہوں گے. تو سر اگر آپ گھر کے اندر کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو ایک جگہ پہ آپ انٹرنیٹ کو یوز کریں, دوسری جگہ پہ ہو سکتا ہے آپ نے مائکروسافٹ ورڈ جو ہے اس کے اوپر کوئی لیٹر ٹائپ کر رہے ہو, تیسری جگہ پہ ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس کہ آپ کوئی میوزک سن رہے ہو, اینڈ سو آن. تو اسٹوڈنٹس بیسیکلی آپ کا کمپیوٹر ایک ہی وقت میں آپ کو ڈفرینٹ جو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے. تو اسٹوڈنٹس بیسیکلی یہی ایفیشنسی ہے اس کی, کہ ایفیشینٹلی وہ تمام آپ کو ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر کے دے رہا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, اور سیم ٹائم کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ٹاسک میں ڈیلے آئے گا. تو جیسے ہی جو کام آپ چاہتے ہیں وہ کام آپ کو فوراً جو ہے وہ ایفیشینٹلی پرووائڈ کر رہا ہے. سٹوڈنٹس اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 9 کے اندر نو فیلنگس. کمپیوٹر ہیز نو فیلنگس بیکاز اٹ از مشین.
It cannot be affected by sorrow and happiness like human beings. Friends, again, क्योंकि कंप्यूटर्स ह्यूमन बींग्स को देखते हुए इन्वेंट किए गए थे, लेकिन कंप्यूटर्स के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती. जिस तरह ह्यूमंस के अंदर फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती. आपके ह्यूमंस जो है, हम लोग जो है, हम सॉरो भी फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं, लेकिन कंप्यूटर आपका जो है वो ना तो सॉरो फील करता है, ना ही हैप्पीनेस को फील करेगा. कंप्यूटर हैज़ नो ओपिनियन अबाउट एनी टाइप ऑफ इनपुट, आइदर इट्स रॉन्ग और राइट. और इसी तरह जो भी आप कंप्यूटर को इनपुट देंगे वो अगर सिंटैक्सली सही है तो वो उसको प्रोसेस कर देगा, और अगर आप उसको सिमेंटिकली जब वो सही इंफॉर्मेशन नहीं देते तो उसको भी वो प्रोसेस कर देगा, क्योंकि सिमेंटिकली बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन आप इसको कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ उसका सिंटैक्स चेक करता है. सिंटैक्स मीन जो आपने लिखा हुआ है सिर्फ उसी को चेक करेगा. लेकिन जो आप लिखना चाह रहे थे, जिसको हम सिमेंटिक्स का नाम देते हैं, जो आप लिखना चाह रहे थे उसको कभी भी आपका कंप्यूटर जो है वो चेक नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो करवाना है 10, लेकिन आपने गलती से टाइप कर दिया 5. और स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस करके आपको 5 स्क्रीन के ऊपर शो करवा देना है, लेकिन आपको 10 जो है स्क्रीन पे शो करवाना था. लेकिन ये आपकी गलती थी कि आपने गलत लिखी, लेकिन कंप्यूटर के लिए 5 और 10 दोनों सेम वैल्यूज है. अगर आप 10 लिखते वो 10 आपको प्रोसेस करके स्क्रीन पे दिखाता, आपने 5 लिखा उसने 5 ही आपको दिखा दिया, क्योंकि कंप्यूटर आपका माइंड नहीं पढ़ सकता. उसको नहीं पता कि आप क्या लिखना चाह रहे थे, उसने सिर्फ उसी चीज को देखा जो आपने लिखी. तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि कंप्यूटर हैज नो ओपिनियन अबाउट एनी टाइप ऑफ इनपुट, आइदर इट्स रॉन्ग और राइट. उसके बाद स्टूडेंट लास्ट जो हमारे पास फीचर है दैट इज नो इंटेलिजेंस. कंप्यूटर्स वर्क्स अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस. स्टूडेंट्स, बेसिकली नो इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, पहले तो इसके थोड़ा सा देखते हैं कि इंटेलिजेंस बेसिकली होती क्या है. स्टूडेंट्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस बेसिकली ये है कि आप किसी भी स्पेसिफिक टास्क अगर आपको दिया जाता है तो आप उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हो, आप किस तरह उस टास्क को परफॉर्म करते हो. स्टूडेंट्स, बेसिकली जो आपका कंप्यूटर है उसके अंदर नो इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जब भी आपने उसको कोई टास्क देना है, आपने जो उसके अंदर ऑलरेडी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल की हुई है, उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हुए उसने वो काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उससे कहते हैं 2+2 इज इक्वल टू 4, अब वो आपको 2+2 इज इक्वल टू 4 आंसर जो है वो आउटपुट पे शो करवाएगा. लेकिन एवरी टाइम अगर आप उसको 1000 टाइम भी 2+2 कहेंगे तो 1000 टाइम 2+2 4 कैलकुलेट करने के बाद आपको शो करवाएगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप उसको 1000 टाइम बताते हैं तो 1001 टाइम जब होगा तो वो कहेगा 2+2 डायरेक्टली 4, वो उसको कैलकुलेट ना करे. एवरी टाइम कंप्यूटर हैज टू कैलकुलेट दैट वन, 2+2 एंड देन इज इक्वल टू 4. तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि आपका कंप्यूटर बेसिकली इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता. आप जो भी उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे वो उसी पे काम करेगा, उसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकता. तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखी वो ये देखी हमने कि कंप्यूटर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन को हमने देखा. स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर के हमारे पास कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो मौजूद है वो कौन कौन सी, उसमें ऑलमोस्ट हमने 10 जो फीचर्स है वो डिटेल के साथ देखे. तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.